بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے آپ سب کو عید مبارک۔ اللہ پاک آپ سب کے نیک اعمال تمام کے تمام قبول فرمائے۔ جتنی آپ نے محنت کی ہے رمضان میں، اللہ اس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی عطا کرے اور آخرت میں بھی عطا کرے۔ اور اس عید کے اوپر، اس خوشی کے موقع پر ایک ویڈیو آپ کے لیے کہ آپ اس دنیا میں آپ کے آنے کا مقصد، اور انسان کے ذہن میں یہ سوال گونجتا ہے کہ وہ انسان کہاں سے آیا ہے اور اس نے کہاں جانا ہے، اور اس دنیا میں اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اس کی منزلیں کون سی ہیں۔ یہ سارے سوالات ہیں جو کہ انسانی ذہن کے اندر، یہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس کے اندر یہ سوالات گونجتے رہتے ہیں، اور جو لوگ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اس بات کا جواب سوائے دین کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کو قرآن میں انسان کا مقصد حیات اس کو واضح کیا۔ اس ٹاپک کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کے لیے میرے ساتھ بلال بھائی اور رضوان بھائی موجود ہیں۔ تو بغیر کسی تمہید کے ہم شروع کرتے ہیں۔ رضوان صاحب، آپ ہماری آڈینس کو بتائیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی، پھر اللہ رب العزت نے ایک انبیاء کا سلسلہ اس دنیا کے اندر جاری کیا، پھر اس سلسلے کے اندر اللہ پاک نے اپنی کتابیں اور اپنا کلام اس دنیا کے اندر صحیفے، متعدد صحیفے اور کلام، اور اللہ پاک نے اپنی کتابیں اس دنیا میں نازل کی، جس کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی، اور روح الامین، روح القدس فرشتوں کے ہمراہ اللہ پاک کا یہ کلام اور یہ کتابیں اور یہ صحیفے لے کر انبیاء کے اوپر آتے رہے، اور یہ سلسلہ جاری رہا، اور تا وقت ہے کہ یہ سلسلہ ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر مکمل ہوا، اور اس کی کلائمیکس جو ہے وہ قرآن، جو اس کی انتہا ہے، اس پر آ کر مکمل ہوا، اور ہم سب اس کتاب کے وارث ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ اس کتاب میں ہمارا جو سلیبس ہے اس میں اللہ رب العزت ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہماری مقصد حیات کیا ہے۔ اور اس بات کے اوپر رضوان بھائی روشنی ڈالیں گے، اور بلال بھائی۔ جی رضوان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ایکچول یہ ساری جو ہے نا بات شروع ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو کانورسیشن ہے قرآن کے اندر، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بات کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پہ ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس میں فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ آپ کی حمد و ثنا اور آپ کی عبادت اور جو بھی معاملات ہیں آپ کی ورشپ کے حوالے سے، وہ تو ہم بڑی پرفیکشن کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، بڑی پاکیزگی کے ساتھ، پرفیکشن کے ساتھ۔ اس آیت کا، اس کانورسیشن کا مفہوم آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے ایک اپنا کنسرن شو کیا۔ وہ یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ پہ وہ یقین نہیں رکھتے تھے یا کوئی ایسی بات تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی جو کلوز، جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں موجود ہوتے ہیں فرشتے، جن سے اللہ تعالیٰ ڈسکشنز بھی کرتا ہے۔ 12 جگہوں پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھی انسان جب ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر اپنی محفل میں کرتا ہوں۔ ظاہری بات ہے اللہ کے ساتھ جو کانورسیشن میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر اپنے کنسرنز بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہی انہوں نے اپنا کنسرن اللہ سے ڈسکس کیا کہ آپ زمین میں کوئی ایسی مخلوق بنانے لگے ہیں جس کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں اپنا، تو ظاہری بات ہے اس کو آپ کوئی اختیارات بھی دیں گے۔ خلیفہ ایسے تو نہیں ہوتا نا، خلیفہ اللہ تعالیٰ اگر اپوائنٹ کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کو اختیارات بھی دے رہے ہیں اور ذمہ داریاں بھی دے رہے ہیں۔ تو وہ جب اختیارات آ جائیں گے ایک ایسی مخلوق کے پاس، تو وہ اپنے اختیارات کا پھر ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کنسرن اپنا شو کیا کہ بھی یہ تو دنیا میں فساد، زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، تو اگر آج صرف ورشپ بھی مقصود ہے تو وہ تو ہم بڑی پرفیکشن سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ ایک اور جگہ پہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو وہاں سے ہم تھوڑا سا نا غلط طرف اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ جو جسمانی عبادت ہے یہی دراصل ہمارا اصل مقصد تھا۔ یہ اصل مقصد ہوتا تو فرشتے تو یہ ہم سے
بہت اچھے طریقے سے یہ عبادت کر رہے تھے اور بڑی پرفیکشن سے کر رہے تھے، بڑی پاکیزگی سے کر رہے تھے. یہ ہمارا اس سے بڑا مقصد ہے، جس مقصد کو ایکچولی ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارا مقصد حیات ہے. جو قرآن اگر آپ پورا پڑھیں گے، سمجھ کے ساتھ پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ڈیمانڈز ہیں نا آپ سے، اس سب کی سب وہ اسی زمرے میں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت. کیونکہ جتنے بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، اور جتنے بھی نبی آئے ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آخر میں آ کے جو ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس کی جو فائنل انہوں نے ایک جو ہے شیپ دی ہے ہمیں رہتی دنیا تک، تو وہ بیسکلی وہ سب کا سب عبادت کے اندر آتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا اطیع اللہ و اطیع الرسول. یہ ہے عبادت، اصل وہ مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنس کو پیدا کیا ہے. تو اس میں جو مین چیز ہے نا، اس آیت میں آپ اس آیت کا حوالہ بھی دیا تھا، اس میں ایک چیز بتائی جا رہی ہے، فساد کو مینشن کیا گیا ہے، خون ریزی کو، فساد کو مینشن کیا گیا. فساد کا جو اپوزٹ ہے امن، اور اسلام کا مطلب امن، سلامتی، پیس. اسلام بیسیکلی سلم سے نکلا، اس کا روٹ ورڈ ہے سلم، جس کے معنی سلامتی. اور سلامتی، امن، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں یا برکتیں ہوں، یہ بھی دعائیہ کلمات ہیں. تو اسلام تو بیسیکلی لوگ اس کے مفہوم کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اپنی جو ہے اپنی ول کو اللہ کی ول کے آگے سبمٹ کر دینا، وہ تو آگے اس کا ڈیٹیل میننگ میں چلتے ہیں. لیکن جو اصل مقصد ہے، وہ اصل مطلب جو ہے وہ تو امن اور سلامتی ہی ہے، سلام کا، جس طرح ہم سلام بھی کرتے ہیں السلام علیکم. اس میں میرے ذہن میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ نا جو میٹھا میٹھا اسلام پیش کرتے ہیں نا، اس کے اندر یہ چیز ایڈ کر دیتے ہیں کہ اسلام کا مطلب سلامتی ہے، تو جو جنگیں ہیں، وہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، کوئی مطلب اس کو بھی بڑا کنڈم کرتے ہیں اس چیز کو. ہاں، تو اب وہ تو جنگوں کو تو کنڈیم کرتے ہیں، اسلام تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ جنگیں ہوں. لیکن اسلام امن کے لیے جب آپ کو امن قائم کرنے کے لیے جب آپ کو تلوار اٹھانی آپ پڑتی کو ہے، ظالموں سے میں بھی آپ کے سامنے آیتیں رکھتا ہوں نا. یہ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھی جو جہاد کے بیسیکلی خلاف ہے، اصل جہاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار اٹھا کے بس مارنا شروع کر دیں، کیونکہ اسلام نا امن کا درس دیتا ہے. اسلام تو بلکہ یہ کہتا ہے کہ جو کفار بھی ہیں نا، اگر وہ آپ کی بات مان لیتے ہیں، یعنی کہ آپ سے جھگڑا نہیں کرتے ہیں، تو آپ ان سے صرف جزیہ لے لو. آپ نے ان کو زبردستی اسلام بھی قبول نہیں کرنا، ان کو زبردستی اسلام بھی قبول نہیں کروانا آپ نے. یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں کہ ہم زبردستی اسلام قبول کروانا ہے. اسلام تو اپنی مرضی سے کوئی قبول کرے گا تو کرے گا، ادروائز ہم نے تو کسی پہ زبردستی رکھنی نہیں ہے. اسلام نے تو اجازت دی ہوئی ہے یہودی بھی اپنی زندگی گزاریں، اور یہ عیسائی بھی اپنی زندگی گزاریں، اور یہ جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، یہ بھی اپنی زندگی گزاریں. لیکن اسلام کے اگینسٹ نہیں یہ کھڑے ہو سکتے. یعنی کہ آپ کو یہ کہیں بھی آپ کے جہاں آپ نے قوانین سیٹ کرنے ہیں، جہاں آپ نے ڈوز اینڈ ڈونٹ سیٹ کرنے ہیں اللہ کی زمین کے اوپر، زمین اللہ کی ہے نا، تو زمین جب اللہ کی ہے تو اس پہ قانون بھی اللہ کا چلے گا. وہ آپ نے جب سیٹ کرنے ہیں، اس کے رستے میں کوئی آئے گا اس سے آپ نے لڑنا ہے. اگر کوئی رستے میں نہیں آئے گا، کوئی آپ کو تنگ نہیں کرتا، تو آپ نے بھی اس کو تنگ نہیں کرنا ہے. میں کلیئر کرنے کے لیے کوشچن کر رہا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی یہودی ہے یا عیسائی ہے، وہ اسلام قبول نہیں کرتا ہے، وہ تو پھر حق پہ نہیں ہے نا. وہ یعنی کہ وہ کام کرے گا جس سے لوگوں کا نقصان ہوگا، کیونکہ لوگوں کے بھلائی کے لیے جو دین اترا ہے وہ تو اسلام ہی ہے، جس کے اندر سب کا اس فائدہ میں ہے. میں آپ کی آیت آپ کے آگے رکھتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک فساد ختم نہ ہو جائے. اصل چیز فساد ہی ہے، فساد کو ختم کرنا ہے، فتنے کو ختم کرنا ہے، اور اللہ کا دین غالب آ جائے. اب یہ آگے اس میں سمجھیے گا ذرا اس کو. اور اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں ہے. یعنی کہ اصل چیز ہے ظالم. ظالم کا ورڈ کو یوز ہوا نا کہ ظالم جب ظلم سے باز آ جائے گا نا، تو پھر آپ نے ان سے لڑنا ہی نہیں ہے. ہمارا مقصد دنیا میں امن قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے، زبردستی کسی کو اللہ اور رسول کی آپ نے کلمہ نہیں پڑھانا کسی کو زبردستی. یہ تو اسلام میں زبردستی، دین میں تو جبر ہے ہی نہیں نا. یہ تو قرآن کی آیت بڑی واضح ہے، دین میں جبر ہی نہیں ہے. جی، بٹ آگے بھی تو ہم چلتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین کے بعد بھی. میرا کوشچن بڑا سمپل سا عنوان بھائی، کہ دنیا میں یہودی بھی رہ رہے ہیں، عیسائی بھی رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں اور وہ اپنے دین پہ چلتے ہیں، وہ جیسا بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ کرپٹ ہو چکا ہے ہمارے قرآن کے مطابق جو حق ہے اور سچ ہے. اگر وہ اپنے دین پہ چلتے ہیں تو وہ یقیناً امن قائم نہیں رہنے دیں گے، تو ہمیں پھر تلوار اٹھانی نہیں پڑے گی. ہاں پڑے گی.
یہی اس پہ آیت اور آپ سے شیئر کرتا ہم ہوں. انہیں مطلب ایسے تو نہیں ہو سکتا جزیہ لے کے ان کو ہم چھوڑ دیں. ہم نہیں، وہ جزیہ تو اس وقت میں ہے کہ جب وہ جب آپ آپ کے کے محکوم ہو جائیں گے. مغلوب ہو جائیں گے نا. ہاں. اللہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب رکھا ہے. اگر آپ کی چوائس ہے، اللہ نے یہ ایک فری ول پیدا کیا ہے دنیا، آپ کی چوائس ہے، آپ اسلام قبول کر لیں فری ول سے، نہیں کرنا چاہتے تو مت کریں، لیکن آپ کو ہر حالت میں اللہ کے انڈر رہنا پڑے گا. اور اگر نہیں رہیں گے تو پھر ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے، ہم نے ان کے خلاف تلوار اٹھا کے ان کو اللہ کے انڈر کرنا ہے. پھر ہم جزیہ لیں گے، نہیں وہ جزیہ دیں گے تو پھر وہ ہم سے قتال کریں. ہم نے دیکھیں اصل کانسیپٹ کو سمجھیے گا. ہم نے اگر عیسائیوں کا ملک ہے نا، وہاں پر ہم نے عیسائیوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، وہ بھی نہیں ہونے دینا. جی یہودیوں کا ملک ہے، یہودیوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم نے وہ بھی ظلم نہیں ہونے دینا. وہاں کے مظلومین بھی ہوں گے نا، وہاں کے ظالم ہوں گے، وہاں کے مظلومین بھی ہوں گے یہودیوں میں. اس طرح عیسائیوں کے بھی ظالم ہوں گے اور ان کے بھی مظلومین ہوں گے. اسی طرح ہندو ہیں، ان کے بھی ظالم ہوں گے، ان کے بھی مظلوم لوگ ہوں گے. ہم نے مظلوم کی مدد کرنی ہے نا، ہم نے ظلم کو روکنا ہے. اصل مقصد ہی ظلم کو روکنا ہے. یہی قرآن بتا رہا ہے نا کہ فساد نہیں ہونا چاہیے اس دنیا میں. زمین اللہ کی، اللہ کو کیا چاہیے؟ امن چاہیے اس میں. باقی وہ جو چیز ہے نا، اسلام قبول کرنا، کلمہ پڑھنا، وہ چیز اپنی مرضی سے ہوتی ہے، وہ زبردستی نہیں ہے، وہ مقصد ہی نہیں ہے. زبردستی تو مقصد ہی نہیں ہے دنیا بنانے کا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دی ہے، وہ ہم نے خود اس کو لینا ہے. دیکھیں دین کو اللہ کے غلام ہاں، اور ہم نے اس میں دیکھیں نا، اب اس میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں آیت اور بھی ہے. جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کریں، اب سمجھیے گا، ہم نے مارنا کن لوگوں کو ہے، لڑنا کن لوگوں سے ہے؟ جو اللہ اور رسول سے لڑائی کریں، یعنی کہ آپ نے امن قائم کرنے کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں، اس میں جو آپ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ ایتھیسٹ ہو، ایون چاہے کہ وہ سو کالڈ مسلم میں سے ہی کیوں نہ ہو، ہم نے جو اللہ اور اس کے رسول کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے رستے میں جو آ رہا ہے نا، جو کھڑا ہو رہا ہے، اس کو ہم نے لڑنا ہے اس سے. اور اس کے ساتھ ایک اور کیٹیگری بھی ہے جو زمین میں فساد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو جو اسلام کے راستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں. اسلام کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں امن قائم کرنا، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کافر ہوں. یہ بات سمجھ لیں کہ ہم نے امن قائم کرنا، سب میں امن قائم کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے. مسلمانوں کا جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کا ہم پہ جو چیز ہم پہ جو لاگو ہوتی ہے نا، وہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. اطیع اللہ و اطیع الرسول کے لیے آپ کو یہ معیار سمجھنا پڑے گا. پورا قرآن آپ سمجھ لیں کہ پورا قرآن آپ کو کہہ رہا ہے، میں آپ کے ساتھ آیات رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہ ہمیں بار بار کہا ہے کہ فساد نہیں ہے دنیا میں ہونے دینا آپ نے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا مقصد حیات ہے. ہمارا مقصد صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے. یہ تو سمجھ لیں کہ یہ تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی جو نارملی ٹرانسلیشن پڑھی جاتی ہے نا، وہ یہی ہے کہ انسان کو جو ہے نا، اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وہ تو اب فرشتے بھی تھے. عبادت کو ڈسکرائب کرنا پڑے گا ہمیں کہ عبادت ہر وہ کام ہے جو ہمیں آقا کریم اطیع اللہ و اطیع الرسول جو ان کی بیسیکلی 24/7 آپ نے عبادت اپنی میں جو عبادت میں ہے، واش آپ روم نے کیسے سونا، جانا ہے، جاگنا، اٹھنا، پھر ایک سسٹم، وہ سسٹم اوپر قائم کرنا آپ نے. بس جو اللہ کا سسٹم ہے نا، اس سسٹم کے اندر پھر یہ سب چیزیں ہیں کہ آپ نے واش روم کیسے اس میں جانا ہے. رزق کمانا بھی عبادت ہے، حلال اس رزق کے کیسے دیکھیں نا، ہم سسٹم جنریٹ کے اندر کریں گے. آپ سب سے پہلے دیکھیں خلافت قائم ہوگی. آج جو پولیٹیکل سسٹم ہوگا وہ بھی خلافت اللہ منہاج النبوہ پہ ہوگا. پھر آپ کا جو اکنامیکل سسٹم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی سود سے یہ پاک، اسی میں جوئے آ سے جاتا پاک ہے نا. ہوگا. میں سوری یہاں پہ پھر انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ کا جی. جوڈیشری سسٹم جو ہے Exactly. وہ بھی آپ کا جو ہے نا قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کی معیشت، آپ کی معاشرت، آپ کا یہ عدلیہ اور آپ کا یہ پولیٹیکل سسٹم، Everything. یہ سب آپ نے ایک سسٹم قائم کر لیا. اب اس سسٹم کے اندر آپ نمازیں پڑھیں، اس کے اب آپ کے اوپر ایک سسٹم قائم ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے اندر سزائیں بھی اس طرح سے ہوں گی، جزائیں بھی اس طرح سے ہوں گی، زکوٰۃ، چیزیں، بیت المال بھی قائم ہوگا. اور جو سسٹم ہے نا، سسٹم جب نافذ ہو جائے گا، پھر کوئی یہودیوں پہ بھی ظلم نہیں کر سکے گا، عیسائیوں پہ بھی نہیں کر سکے گا، یونٹی بن جائے گی نا، ہندوؤں پہ بھی نہیں کر سکے گا. ہو جائے گی آپ کے اور اندر اس کے بعد یہ جب امن قائم ہوگا نا، تو وہ ان کی بھی آنکھیں کھلیں گی. پھر ظاہری بات ہے، باطل کا جب زور ٹوٹے گا نا، تو حق نمایاں ہو جائے گا. جب حق نمایاں ہوگا تو لوگ اسلام خود بخود قبول کریں گے. یہ ہے اصل کانسیپٹ اللہ کا، یعنی کہ دین کا ہمارا جو اصل کانسیپٹ وہ یہ ہے. بٹ یہ سسٹم شروع کرنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے پہلا سٹیپ کیا ہے اس سسٹم کو شروع کرنے کے لیے؟ یہ سسٹم کے رستے میں جو روڑے اٹکائے گئے ہیں نا، جو اس سسٹم کو نافذ نہیں ہونے دیا گیا. باطل کو پتہ ہے نا، دیکھو جو باطل کا جو لیڈ کر رہا ہے وہ تو ابلیس ہمسیلف ہے نا. تو ابلیس تو آپ کو پتہ ہے دربار بھی لگا کے بیٹھتا ہے. وہ تو اپنے پورے اس نے لشکر ہیں اس کے، جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں. ڈیول ورشپنگ عام ہے. شاید ہمارے ویورز کو ہم نے کبھی بتایا ڈیول ورشپنگ کے بارے میں. یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ٹاپک ہے
اس دنیا میں جو باقاعدہ طور پہ شیطان کی پوجا ہو رہی ہے، شیطان کے باقاعدہ آرڈرز لیے جاتے ہیں، اس کو پھر ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا قرآن ہے، میں بھی ایسا بتایا اس گیا میں ہے، جنات اور اس میں انسان سب شامل ہیں۔ بہرحال جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ شیطان کی پوجا ہی کرتے ہیں، جب آپ کوئی برا کام کرتے ہیں یہاں پر باقاعدہ ابلیس کی پوجا ہو رہی ہے، وہ ایک نام لے کے وہ تو سب کچھ کر کے وہ تو ایک جی، اس میں ڈارک ویب کے اندر اگر آپ چلے جاتے ہیں تو وہ تو اس ایک میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ جو ہم اب بات کر رہے تھے نا، میں سورہ یاسین میں نا اس کی کچھ آیات اللہ پاک نے اتاری کہ شیطان کی جو عبادت ہے، ایک عبادت ہے کہ آپ لٹرلی اس کو سامنے رکھ کے پوج رہے ہیں، ایک ہے اس کی ورچوئل عبادت جو ہو رہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا ہی صرف عبادت کے لیے کیا، اس کے علاوہ وہ کچھ کر نہیں سکتا، وہ 24/7 عبادت ہی کر رہا ہے، یا وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اللہ اکبر، یا وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ اصل ترجمہ اس کا یہ ہے، ٹھیک ہے؟ انسان ہر وقت عبادت کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ جس کی وہ اتباع کر رہا ہے، جس کی بھی وہ اتباع کر رہا ہے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ایسے ایکسپلین کیا، الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کیا ہم نے آپ سے عہد نہیں لیا تھا؟ اب عہد کون سا لیا تھا اللہ؟ عہد رست، ٹھیک ہے نا، کہ اے بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَنِعْبُدُونِی، اور کیا کرنا ہے؟ اور میری عبادت کرنی ہے۔ یعنی کہ باتیں کتنی قسم کی ہوئیں؟ دو قسم کی۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اللہ نے کہا لیکن اس نے تم میں سے اکثریت کو گمراہ کر دیا، یعنی کہ اکثریت جو ہے وہ شیطان کی پوجا کرے گی، بنی نوع آدم کی، اور شیطان وہی بھی کرتا ہے۔ بنی آدم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ بنی آدم کی اکثریت جو ہوگی وہ کس کی عبادت کرے گی؟ شیطان کی، لیکن اکثریت تو شیطان کو سامنے رکھ کے پوج نہیں رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان ہے نا، جانے انجانے میں شیطان کو، وہ یا تو وہ جانے میں شیطان کی پوجا کر رہا ہے، یا وہ انجانے میں شیطان کی پوجا کر رہا ہے۔ غیب کی مدد آتی ہے نا ان لوگوں کو بھی اسی وہ طرح۔ بہکاوا بھی دیتا ہے نا شیطان ان لوگوں کو جو انجانے میں کر رہے ہیں، شیطان ان کو وہی کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ بن جاتی ہیں چیزیں، خود بخود ہی رینج ہو جاتی ہیں ان کی برائی کرنے، کبھی خواب میں آ کے، کبھی اس کو ایسے ہنٹس دے کے، بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ بڑے اچھے طریقے سے وہ گائیڈ کرتا ہے اور ان کو پورا کورس لائن ملتا ہے سکسیس جرنی کا۔ تو یہ جو عبادت کا کانسیپٹ ہے نا، یہ ہم جب کہتے ہیں نا ایاک نعبد، صرف اور صرف تیرے ہی احکامات ہم لیں گے، وایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد ہم طلب کریں گے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب ادھر کتنی کیٹیگریز ہیں لوگوں کی؟ 4، ٹھیک ہے؟ ایک وہ کیٹیگری ہے جو پاسٹ ٹینس جس پر انعام ہو چکا ہے اللہ کا، جس میں انبیاء، صدیق، شہداء و صالحین، یہ 4 کیٹیگری پہ اللہ کا انعام ہو چکا، پاسٹ ٹینس کا سیگا، انعمت علیہم، جس پہ تو کر چکا انعام، وہ نکل گئے وہ لوگ۔ پھر وہ لوگ جس پر تو غضبناک ہو گیا، وہ غیر کر دے ہمارے لیے، ہمارے دل میں ان کی کوئی جگہ نہ ہو۔ اور پھر وہ یعنی لوگ کہ جو تیری عبادت کرنے والے اصل جو لوگ تھے، اصل جو تیری اتباع کرنے والے لوگ تھے، تیرے عبادت، نبیوں کی اتباع کرنے والے جو لوگ تھے، یس، ان میں صالحین تھے، ان میں صدیقین تھے، ان میں شہداء تھے، اور انبیاء تو آبویسلی تھے۔ یس، تو یہ وہ لوگ جو تیرے رستے پہ، بتائے ہوئے رستے پہ چلے ہیں، یس، ہمیں بھی اسی رستے پہ چلانا۔ وہی پاتھ۔ تو یہ چیز لوگ نا بڑے غلط مطلب لے لیتے ہیں۔ اب ایک میں اس کو ذرا کمپلیٹ کر لوں۔ اچھا، تیسری کیٹیگری کیا ہے اس میں؟ والضالین، یہ اکثریت جو ہے وہ والضالین میں، مغضوب بھی تھوڑے ہی ہیں، مطلب سب سے پہلے شیطان پہ اللہ تعالیٰ ابلیس پہ غضبناک ہوئے، پھر بنی اسرائیل پہ غضبناک ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ لوگ ہیں۔ مغضوب اور والضالین میں کیا فرق ہے؟ مغضوب وہ ہیں جو جانتے ہیں سب کچھ، ٹھیک ہے؟ یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کے نہیں، یہ یہودی تو اس میں کوئی بھی ہو بل سکتا اولا ہے نا، جو اس کے اندر مسلمانوں میں بھی ہیں، جن کو پتہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، نہیں پڑھتے، جن کو پتہ ہے کہ سچ بولنا ہے، پورا تولنا ہے، نہیں تو اللہ کے احکامات کا پتہ ہونے کے باوجود جو، اور ظلم روکنا ہے، مظلوم کی مدد کرنی ہے۔ والضالین کون ہے؟ مغضوب وہ ہیں جن کو علم ہے لیکن وہ عمل نہیں کر رہے۔ مغضوب والضالین وہ ہیں جو عمل کر رہے ہیں، جس کا علم ہی نہیں ہے ان کے پاس، جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں اتارا، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ ایسے کام کر دیں جس کا وہ ننگے پاؤں جا رہے ہیں، کچھ منتیں مانگ رہے ہیں، کچھ وہ ڈھول کی تھاپ پر کچھ کر رہے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں میں جانا چاہتا، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی باتیں جس کا اللہ نے حکم نہیں اتارا، بدعت، اور وہ بدعت، ٹھیک ہے؟ اب چوتھی کیٹیگری کے لوگ اس میں ہم ہیں، جو ہم پیچھے کھڑے ہیں نا،
ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم ہیں اور آگے 3 کیٹیگریاں مزید ہیں، 3 میں سے ہم نے کسی ایک کیٹیگری میں جانا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری میں ڈالے جو علم بھی ہے جن کے پاس اور عمل بھی ہے جن کے پاس. خالی علم نہیں ہے، خالی علم اگر عمل نہیں ہے تو مغضوب ہو جائیں گے، اور عمل بغیر علم کے ہے تو وہ ولضالین ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ نے اسپیسیفک رہنا اپنی زندگی کے اندر کہ آپ نے جو پاتھ چوز کر رہے ہیں، یہ جو عمل کر رہے ہیں، اس کا حکم بھی اترا ہوا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا. تو علم پلس عمل یہ آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گا. یہاں سے بھی ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑی مشہور سی بات ہے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. یہ مجھے لگتا ہے جیسے ایک بات ہی ہے. تو کیا علم کی بنیاد پہ ہی انسان کی ویلیو ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. نہیں لکھا ہوا نا، میں ایگری کرتا ہوں آپ کی اس بات سے، لیکن وہ بڑی مشہور ہے، میں اس لیے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی پازیٹیو چیز نکل آئے. اس کے بارے میں نعمان بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کی ویلیو علم کے ساتھ کیا ہے اور علم کے بغیر کیا ہے؟ عمل کے ساتھ کیا اور عمل کے بغیر کیا میں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ ایکسپلین کر لوں، یہاں پہ لوگ ورنہ کوشچن کر دیں گے، یہاں نعمان بھائی یہ اس کا جواب دیں گے آپ کو. جب بات آتی ہے نا کہ ہم نے تم کو امتوں پر فضیلت دی ہے، امتوں از ڈفرنٹ تھنگ، ٹھیک ہے. جہاں تخلیق کی بات آتی نا، مخلوق کی تخلیق کی بات آ رہی ہے، یہ اس کو سمجھ لیجیے گا. اور وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری جو مخلوق ہے نا، یعنی کہ انسان جو مخلوق ہے، اس کو بہت سی اپنی مخلوقات پر فضیلت دی ہے، کثیر کے اوپر، ٹھیک ہے. اب یہ چیز سمجھ لیں کہ ہمیں سب پر نہیں دی ہے، امتوں کے حساب سے. جب امتوں کے اندر اسرائیل کو سب پہ دی، امتوں کے اندر نا، جب امتوں کے اندر اس کو مخلوق کے اندر تخلیق کے حوالے سے بات وہ اور ہے، امتوں کی بات اور ہے، تو اس کو مکس نہیں کر رہے ہیں دو چیزوں کو. اب بات کر لیں. کوشچن کلیئر ہو گیا میرا؟ علم انسان کی ویلیو کیا، انسان کیا علم اور عمل کے بغیر کیا، علم اور عمل کے ساتھ کیا ہے؟ نہیں، علم تو سب سے پہلے تو بنیادی چیز علم ہے نا. جی، علم ہوگا تو پھر آپ عمل کریں گے. اگر علم ہی نہیں اور آپ عمل کریں تو پھر تو آپ اندھیرے میں. انسان نے جب اپنی عقل کو سوچا تو کسی نے کہا کہ گائے، کسی نے کہا سورج، کسی نے کہا چاند. تو جب علم اللہ نے اتارا، ٹھیک ہے، تو اس کو پتا چلا کہ نہیں، ایک میرا رب ہے جس نے یہ سب تخلیق کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کام کے لیے انبیاء نے آ کر، ایک تو آپ کے اندر اللہ نے آپ کی فطرت میں جب عہد الست لیا تو آپ کی فطرت کے اندر توحید کو پیوست کر دیا، وہ آپ کی فطرت میں ہے، جس کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں. کیوں؟ کیونکہ تو تمہاری فطرت کے اندر تھی. انسان اگر اپنے اوپر ہی غور کر لیتا، آپ کے پاس یونیک آئیڈیا، یہ تھم نیلز، آپ کے یہ جو فنگر پرنٹس ہیں، کس ڈیٹا بیس سے آ رہے ہیں؟ وہ ڈیٹا بیس کرپٹ نہیں ہو رہا. کتنے ملینز اور بلینز کا ڈیٹا بیس ہے وہ. آپ کا آئی ریٹینا دیکھ لیں، ہر انسان کے پاس 2 ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس ایک ڈی این اے میں آپ کی کتنی انفارمیشن ہے، کتنا کچھ ہے، کتنا ٹریک ریکارڈ ہے آپ کا ڈی این اے کے اندر. یہ اتنا ڈیٹا بیس پیچھے سے آپ کو اسائن ہو رہا ہے، تو کیا آپ اس پہ غور نہیں کرتے اپنے اس ذات کے اندر؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ڈیٹا بیس کے اندر کبھی کوئی فالٹ نہ آئے، کبھی وہ کریش نہ کرے، کبھی وہ مین میڈ ہو تو ضرور آئے گا، کبھی وہ کرپٹ نہ ہو. مطلب آپ دیکھیں نا، 8 بلین پیپل کے اندر تو ان کے کتنے، یہ 10 انگلیاں ہر بندے کی ہاتھ کی. یہ اسی صورت میں پاسبل ہے جب پوری ایگزسٹنس کا نا ایک کریٹر ہو. یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ پوری ایگزسٹنس کا، اس میں تمام کائناتیں آ جاتی تو ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو اتنا واضح تھا، وہ تمہیں عقل دی تھی میں نے، اس کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، یہی تو ابھی آیتیں پڑھی ہیں. کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ عقل ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اس کو ہتھیار دیا ہوا انسان کو جو اس نے استعمال کرنا تھا. اس نے وہ استعمال کیا اپنے کھانے پینے رہنے ہر چیز کے لیے وہ استعمال کر لیا، لیکن جس مقصد کے لیے وہ دیا تھا، اپنے خالق کی پہچان کے لیے، وہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکا. تو اس لیے علم جو ہے نا وہ بنیاد ہے. اور اس کے بعد ایک انسان، ایک علم والا اور ایک بغیر علم والا، یہ برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا. تو علم ہی ہے بیسیکلی. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ آپ جو پی ایچ ڈی ان کیمسٹری یا فزکس یا یہ جو کرتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک علم نہیں ہے. اس قرآن میں اللہ نے اس کو بتایا، وہ اب اس آیت کا حوالہ سے مجھے یاد نہیں ہے، کہ وہ علم آ جانے کے بعد، ٹھیک ہے. پہلے یہ لوگ کیا تھے؟ یہ لوگ بالکل امی تھے، ٹھیک ہے. حالانکہ ان کے اندر بڑے بڑے اسکالرز موجود تھے، لیکن اللہ نے اس کو علم کہا ہے جو وہی کا علم ہے. نہیں، یہ جو فزکس وغیرہ کے علم ہے، اگر آپ اس کو جوڑیں گے اصل علم کے ساتھ،
اصل ان کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ سائنس کے ساتھ جب ملائیں گے تب بات مزید آگے چلتی ہے نا. وہی بنیاد بات یہ ہے کہ فزکس کے بھی اگر بنیاد انسان کی توحید ہے نا جی جی جی، تو وہ پھر اس کو فائدہ دے گا، انسان کو قبر میں بھی فائدہ دے گا، وہ پھر انسانیت کی اس کو جب آپ اپنی فطرت کے ساتھ ملائیں گے نا، اپنے جب کسی وہ بھی علم کو دنیا کیمسٹری کے. بھی اس کے بنیاد اگر توحید ہے تو اس کا بھی فائدہ ہوگا. ادروائز تو انسان کو قبر میں تو کیمسٹری یا فزکس کو کام نہیں دے گی اس کی وہ ڈگریز کی، کیونکہ اس کو قبر میں جو فطرت کے ساتھ 3 جوڑنا سوال ہیں پڑے اس کے گا. بعد پوچھا جائے گا کیسے پتہ چلا، میں نے اللہ کی کتاب اللہ میں پڑھا تھا. تو کتاب اللہ کا علم وہاں پر کام آئے گا انسان کو قبر کے اندر. بطور مسلمان یہ تو ہمارا ایک اور کتاب اللہ کا عقیدہ علم ایسا ہے کہ اس کو بغیر آپ دنیاوی علوم کے اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ اصل گہرائیوں تک نہیں پہنچیں گے. اس میں سائنس کا علم بہت ضروری ہے. کتاب اللہ کی بہت سی چیزیں جو سائنٹیفک وہ سائنس کا تو اللہ نے کہا اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو اور اپنے اس کو آپ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے قیدی ہم ہوئے پیچھے کیوں رہ گئے آپ نے کہا آپ نے دیکھے نا میں بتاتا ہوں بدر کے اندر جب وہ آپ نے کہا کہ ان کا کیا کیا تو ایک مشورہ تھا. حضرت عمر نے کہا ان کو قتل کر دو. اب حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا کہ نہیں ان کو نہ ہم پڑھائیں گے اور ہم سے فدیہ لے کے ان کو پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ تعلیم یہ مشورہ قبول کیا. اب وہ پڑھانا کیا تھا، کیا قرآن و حدیث پڑھانی تھی؟ اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی تھے. ٹھیک ہے، ان کو وہی لکھنا پڑھنا کتابت اور وہ ان کو سکھانا تھا. الفابیٹس تھے جو دنیاوی علم تھا مسلمان کا، لیکن مسلمانوں کے پاس بیسکس تو موجود تھی نا، قرآن موجود تھا. اب دنیاوی علم سے جب جیسے مسلمان وہ سیکھتے چلے گئے، اس کے بعد ہم نے دیکھا رومن پرشین امپائر کو گرا کر کتنی 64 لاکھ مربع میل تک حکومت. دنیاوی علوم میں آگے بڑھنا بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے دنیاوی علوم میں آگے بڑھنا، لیکن ود قرآن کو ہمارے پاس جو اصل مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ یا تو ہم نے قرآن کو اکیلے کو پکڑ لیا ہے، دنیاوی علوم کو چھوڑ دیا ہے، یا ہم نے دنیاوی علوم کو پکڑ لیا ہے اور قرآن کو چھوڑ دیا ہے. تو ہمارے پاس ایک بیلنس جو ہے نا وہ کریکولم نہیں ہے ہمارے پاس، جہاں پہ قرآن کے سائنٹسٹ پیدا ہوں اور وہ ڈرائیو وہاں سے آگے سے آپ اس کو ریسرچ کریں اور وہ بتائیں آپ کو کہ یہ دیکھیں یہ اس کے اندر ایمبریولوجی اس کے اندر ہے، بایولوجی اس کے اندر ہے، زولوجی اس کے اندر ہے، باٹنی اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے، یہ فزکس کے سارے علوم اس کے اندر ہے، اسٹرانومی اس کے اندر ہے، میتھمیٹکس اس کے اندر ہے. اب کتنی چیزیں اس کے اندر سے جو آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بہت سی چیزیں سائنس بعد میں آ کے پہنچی ہے اس انڈرسٹینڈنگ پہ جس پہ قرآن نے پہلے سے 1400 سال پہلے بتا دیا. مسئلہ یہ ہمارے پاس کریکولم نہیں ہے نا. یہ جو ہمارا جو سسٹم ہم نے جو بنانا ہے اس کے اندر یہ نظام تعلیم بھی اسلامک ہونا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. نظام تعلیم میں ابھی ہم نے دیکھے شروع میں ہمارے پاس خلفائے راشدین کی کچھ سٹوریز تھیں یا 10 سٹوری آف اسلام اسکول میں میں نے پڑھی تھی، اس میں پڑھایا جاتا تھا. لیکن آج کل دیکھیں وہ اس کی جگہ پر وہ سب نکال کر انہوں نے وہاں پر کیا کون سے سبجیکٹس ڈال دیے، ہندوؤں کی ہسٹری پڑھا رہے ہیں ہمیں. اب وہ ایسے وہ بچوں کے لیے بوجھ ہے اور بچوں کے لیے ٹائم ویسٹ ہے. نہ بچوں کی ذہنی اس کے اندر گرومنگ ہو رہی ہے اور بچوں کو نہ اپنے ہیروز کا پتہ ہے. نہیں پتا کہ ٹیپو سلطان کون ہے، نہیں پتا کہ صلاح الدین ایوبی کون ہے، نہیں پتا کہ محمد بن قاسم کون ہے. بچوں کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ یہ کس سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک سسٹم ایسا چاہیے ہمیں جس کے اندر یہ سب اوور آل ہماری جو نئی نسل ہے وہ نیچے سے گروم کر کے اوپر آئے. جب وہ باہر نکلے تو ایسے بیوروکریٹس اور ایسے پولیٹیشنز اور ایسے جج اور ایسے وکیل ہمیں ملے جن کی بنیادیں بڑی مضبوط ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے ہمیں ایک ایسا معاشرہ ڈیزائن کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر والنٹیئرز کی بھی بڑی سخت ضرورت ہے کہ لوگ آئیں آگے اپنے آپ کو والنٹیئرلی اس کے اندر پیش کریں اور ایک ایسا سسٹم ڈیزائن کیا جائے ابھی سے اس کے گراس روٹ لیول پہ. جیسے یہودی اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ گن چلانی بھی سیکھ رہے ہیں. ان کو اتنی زبردست وہ ٹریننگ دے رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. ان کو پتہ ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا میں. لیکن ون ورلڈ ایجنڈا ہے نا. اینڈ ان کی جو فائٹ ہے وہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوگی. مسلمانوں سے بھی ہے، وہ چھوڑنا عیسائیوں کو بھی نہیں ہے. وہ تو پہلے دیکھیں نا وہ آپس میں ان کو کریں گے لیکن وہ یوز کر رہے ہیں، لیکن وہ آخر تو ان کا جو اصل ان کا مقصد اصل ان کا مقصد نہیں اصل ان کی عیسائیوں کے سے بھی بڑی جنگیں ہوئی ہیں ان کی. اصل عیسائیوں نے تو ان کو مار بگایا تھا آپ کو جب ٹیمپل توڑا تھا ان کا. تو وہ تو آپ ہسٹری تو پڑھے نا، ٹائٹس رومی. ہاں تو اب دیکھیں ان کا اصل ایجنڈا صرف مسلمانوں کو مارنا نہیں ہے. یہ بڑا اس کو سمجھیں گا. انہوں نے پوری دنیا میں اجارہ داری اپنی جو اصل جو مقصد ہمارا ہے نا بیسیکلی مسلمانوں کا جو اللہ نے مشن دیا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں مشن ان کا ہے. یہ ان کو شیطان نے بگا دیا ہوا ہے نا. یہ اصل مقصد جو ہے نا یہ بیسیکلی تمام انسانوں کا ہے، یہ صرف ہمارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو کیا فرمایا کہ میں خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں نا. تو اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنایا اس کو اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے کہ زمین میں کہیں فساد نہ ہو. بس یہ چیز میں اسی ہمارا ٹاپک تھا.
بات خیر بہت ادھر ادھر نکل گئی, ہم واپس آتے ہیں, میں آپ کو اس پہ بتاتا ہوں. ہم جو آیت کوٹ کر رہے تھے جہاں پہ بات ہو رہی تھی, جو اللہ اور رسول سے لڑائی کریں اور زمین میں فساد کریں, ان کی سزا یہ کہ قتل کر دیے جائیں, ایک سائیڈ کے ہاتھ کاٹ دیے, ایک سائیڈ کے پاؤں کاٹ دیے جائیں ان کے, اور یہ ان کی دنیا کی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان پر عذاب ہے. یعنی کہ اس حد تک آپ نے ان سے لڑنا ہے, قتل بھی کرنا ہے ان کو. اور جو اللہ اور رسول سے لڑائی کریں, جو اسلام کے اگینسٹ کھڑے ہوں, یعنی کہ اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے کہ پوری دنیا میں امن قائم کرنا ہے. امن کے قیام کے لیے جو بھی آپ کے راستے میں آئے گا وہ آپ نے اسے لڑنا ہے, اسے قتل کرنا ہے, اور جو فساد پھیلا رہا ہے دنیا میں اس کو بھی آپ نے مارنا ہے, اس کو بھی قتل کرنا ہے. یہ قرآن کی آیت بڑی واضح ہے. اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, یعنی کہ شکر گزار بندے بن کے دنیا میں زندگی گزارو, اور زمین میں فساد نہ کرو. یہاں بھی فساد سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو, جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. یعنی کہ اصلاح نہ کرنا اللہ کو کتنا ناپسند ہے. یعنی کہ یہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے. یہاں بھی فساد کے اگینسٹ بات ہو رہی ہے نا, کہ زمین میں جو فساد کرتے اور اصلاح نہیں کرتے. اصلاح کیا ہے؟ فساد کے اپوزٹ اصلاح کیا ہوگی؟ امن کا قیام. جو امن کے قیام کی کوشش نہیں کرتے. یعنی کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ پارٹنر ہی نہیں بننا کسی بھی طرح سے, چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں, چاہے وہ یہودیوں عیسائیوں. یہاں پہ ہم نا بڑے چھوٹے سے ہم نا ذہن کے لوگ ہیں, ہم صرف سمجھتے ہیں جی کہ ہمارا جو فرقہ ہے نا بس وہ فلاح پا گیا. اسلام تو دور کی بات ہے, اپنے فرقے کو سمجھتے فلاح پا گیا. فاتحہ کو سمجھ لیں گے نا تو آپ کو ساری اس کی گیم سمجھ میں آ جائے گی. اس میں مغضوب کون سے ہیں, ولدالین کون سے ہیں, ان دونوں کیٹیگری کے لوگوں کو آپ نے دل میں جگہ نہیں دینی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا بنیادی جو مسلک ہے نا وہ تقویٰ ہے. ٹھیک ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, کہ تم سب جو ایمان لے آئے ہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, اللہ کا ڈر اختیار کرو. اصل چیز تو یہ ہے, اور ایسا اختیار کرو کہ اس کا حق ادا کر دو. دیکھو مرنا ہے تو صرف مسلمان ہی مرنا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آیتیں جب نازل ہوئی اس وقت تو فرقہ واریت نہیں تھی, یہ نہیں تھا کوئی سنی ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی وہابی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی مالکی ہے, کوئی شافعی ہے, اس وقت تو نہیں تھی. اس لیے اس وقت ترجمہ کیا گیا ہر وقت اللہ کی فرمانبرداری میں رہو. لیکن جب بعد میں تو جب یہ بن گئیں تو اس کا ایک اور مطلب یہ بنتا ہے کہ تم نے جب مرنا ہے تو صرف مسلمان مرنا ہے, نہ سنی مرنا ہے نہ شیعہ مرنا ہے. اور تمہارا پیچھے مسلک اللہ نے بتا دیا وہ تقویٰ ہے. ٹھیک ہے, اگر تم بے شک جس بھی مسلک میں ہو, لیکن اگر تم سودی کاروبار کر رہے ہو تو تمہارا فرقہ تمہیں بچا نہیں سکے گا. اگر تم جوئے کا کاروبار کر رہے ہو تمہارا فرقہ تمہیں بچا نہیں سکے گا. تمہارا فساد پھیلا رہے دنیا میں, ٹھیک ہے نا, تو فساد وہ تقویٰ کے اس کے اندر ہی آ جاتا ہے. اینی تھنگ وچ از اگینسٹ امن اور پیس. ہاں, تو ٹھیک ہے نا. تو ہمارا مسلمانوں کا مسلک یہ بات سمجھ لیں کہ وہ صرف تقویٰ ہے. جو انسان کا فرقہ ہے, جو انسان کا مسلک ہے, جو بھی اس کو کہہ لیں آپ, وہ صرف تقویٰ ہے. اللہ نے تقویٰ کی بنیاد پر انسان کے فیصلے کرنے. جزاک اللہ نعمان بھائی, رضوان بھائی, بڑا اچھا ایکسپلین کیا آپ نے علم کو اور عمل کو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ایک اور کوشچن ہے, اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ سے. کیا انسان فرشتوں سے زیادہ افضل ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا نا, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. ٹھیک ہے, یہ بات کو بڑا واضح کرتا ہے. اللہ نے اس کو بہترین حالت میں بہترین اس کو تخلیق کیا اس کو, لیکن پھر یہ انتہائی گر گیا, انتہائی پستیوں میں چلا گیا یہ. ٹھیک ہے, تو جو پستیوں میں چلا گیا وہ تو افضل نہیں ہے. اس کو تو سجدہ نہیں کیا. سجدہ جس کو کیا ہے وہ جس نے اللہ کی خلافت کو دنیا میں قائم کرنا, جس نے فساد کے اگینسٹ کام کرنا ہے, جس نے امن کے قیام کے لیے کام اس کرنا کو ہے. ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور جنت میں بھیجا, پھر غلطی ہوئی, نیچے گر گیا, دنیا میں آ گیا. پھر اب اس کے بعد اس کی سٹرگل ہے کہ وہ اللہ کے کتنے احکامات مانتا ہے, کتنے اپنے آپ کو کس جگہ پہ لا کے وہ فٹ کر سکتا ہے. اسی طرح ہاں, اس کو بھی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک غلطی ہوگی تو پھر ایک نظام تھا, چونکہ اللہ کی تقدیر میں غلطی تو معاف کر دی ہوئی اللہ نے. وہ غلطی معاف کی ہے, اس کی سزا نہیں دی نا. نہیں, دیکھیے جب اللہ تعالیٰ معاف کرتا تھا پھر اللہ سزا نہیں دیتا. نہیں, وہ اللہ کے نام سے سارے اللہ تعالیٰ نے
ایک چیز اب اللہ معاف کر دیتے ہیں نا. نہیں لیکن وہ اس جب معافی سے پہلے وہ زمین پہ اگر کتنے سال وہ رہے اس میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین، جب تک یہ پروسیس چلتا رہا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، پھر ان کو آگے اصولی طور پہ تو پھر یہ اسی وقت پہ جنت میں لے جائیں. لیکن اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیزائن کیا ہوا ہے، یہ سارا نا یہ سٹیج ڈیزائن کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایوری انڈیویجول کو رولز دیے ہیں، سرکمسٹانسز دیے ہیں. اللہ تعالیٰ پرکھ رہے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اللہ نے پرکھنا تو تھا، یہ اللہ کی تقدیر میں لکھا تھا. جیسا کہ وہ جب معراج پر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام و آدم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی تقدیر غالب آئی، تو وہ بڑی لمبی حدیث ہے. تو اس لیے یہ لائک تقدیر کا مسئلہ تھا. تو اور اس کے اندر لیکن ہمارے لیے سبق بڑے ہیں، اور ہمیں اپنا تو نہیں پتہ، ہم نے لیکن اس نارمز پہ اس بینچ مارک پہ اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو تو ہم نے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور ہمیں نہیں پتہ ہمارا انجام کیا ہے. یہ ہمارے پاس رائٹ ہے، یہ رانگ ہے. آپ نے ایک راستہ چوز کرنا ہے. اگر آپ رائٹ راستہ چوز کرے ہو اللہ کی توفیق سے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اگر آپ رانگ پہ طرف چلے گئے ہو تو اب وہ آپ کی اپنی آپ کے پاس سلیبس تو آ چکا ہے، ٹھیک ہے. اب ہر چیز اصل چیز ہے فطرت. ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ انسان کی فطرت میں ہے کہ ظلم انسان نہ اس کے ضمیر جو ہے نا اندر کی اس کی آواز اس کے خلاف ہی بولتا ہے. ظلم اندر کا انسان پسند نہیں کرتا. وہ اسی صورت میں انسان جب وہ حدیں کراس کر جاتا ہے، جب وہ شیطان کی اتباع میں چلا جاتا ہے. وہی بات آ گئی نا کہ ادھر آپ اللہ کی اور رسول کی اتباع کر رہے ہیں یا آپ شیاطین کی اتباع کر رہے ہیں. تو کوئی مڈل گراؤنڈ نہیں ہے اس میں، کوئی تیسری کوئی کیٹیگری نہیں ہے. یہ بڑی کلیئر بلیک اینڈ وائٹ دو کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے. اور جو اگر گرے ایریا درمیان میں ہے بھی نا وہ بڑا کوشچنیبل ہے. وہ گرے ایریا وہ ان کیٹیگری لوگوں کا، وہ زیادہ تر اس کا مطلب یہی کہ وہ جھکاؤ ان کا ظلم کی طرف ہی. کیونکہ اگر آپ ظلم کے خلاف نہیں چل رہے نا اس کا مطلب آپ ظلم کے ساتھ ہی ہیں، آپ پھر حق کے ساتھ تو نہیں ہیں. حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی نا 3 کیٹیگریز بتائی ہیں اللہ نے ہمیں احادیث میں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بڑی کلیئرٹی میں. یا تو آپ ہاتھ سے حق کا ساتھ دیتے ہو یعنی کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہو، یا زبان سے، ٹھیک ہے، احتجاج زبان سے کرتے ہو، وربلی کرتے ہو، آواز اٹھاتے ہو، جو بھی کرتے ہو. یا آپ اپنے دل سے اس کے خلاف نفرت رکھتے ہو، ظلم کے خلاف، نان نیوٹرل، اور حق کا ساتھ دیتے ہو اپنے دل سے. اس کا ساتھ دینا کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کی دعاؤں میں بھی وہ چیز، آپ کی تڑپ، آپ خود آپ چیک کر لیں کتنی تڑپ ہے آپ کو حق کے لیے کتنی تڑپ ہے. آپ ان کے لیے کتنی دعائیں کریں کہ اللہ یہ حق کی جو جماعت ہے، جو حق کے جو لوگ ہیں ان کی مدد فرماؤ، جو ظالم ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر. وہ کتنی تڑپ ہے آپ خود چیک کر سکتے ہو. وہ اگر آپ وہاں پر بھی اگر آپ سنسیئر ہے نا، اگر آپ ٹھیک ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ایٹ لیسٹ اس 3rd کیٹیگری میں فال کر رہے یہ ہیں. ایمان کی 3 حالتیں ہیں. ہاں یہ ایمان کی 3 ایمان کے بعد تو پھر ایمان ختم ہی جو ہے نا وہ 33% والا پاسنگ ہے، لیکن وہ بالکل مارجنل پہ کھڑا ہے. 66% والا ہے جو بی کیٹیگری ہے. اے کیٹیگری جو 100% ہے، جو ہاتھ سے جا کر اس کو روکتا ہے. جو نیوٹرلز ہے نا، جو آپ کا سوال ہے، وہ ایمان سے خالی ہیں. وہ نہیں پڑھے نمازیں، وہ اذانیں بھی دیں، وہ مسجدوں میں قالین بھی بچھائیں، وہ سب کچھ کریں، لیکن وہ نیوٹرلز ہیں، ایمان سے خالی ہیں. وہ قرآن کا بھی ریفرنس دے سکتے ہیں. نہیں، میں نے تو آپ کو حدیث کا ریفرنس دیا نا، جو ایمان اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے قرآن میں. میں آپ کو اس کی آیت آپ کو بتاتا ہوں. اس آیت کا مفہوم ہے، ہاں جی، وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا ہے قرآن پاک میں، جب ان کو منع کیا گیا کہ مچھلی کا آپ نے شکار ہفتے کو نہیں کرنا، تو وہ ہفتے کو وہ مچھلیاں پھر ایسے منہ اٹھا کے دیکھتی تھی، ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ لگا کے جمعے کی شام کو وہ چلے جاتے تھے جال، اور اتوار کی صبح آ جاتے تھے، اور انہوں نے ہیلا کیا کہ ہم تو ہفتے کو نہیں پکڑتے. تو ان کے 3 گروپ بن گئے. ایک گروپ وہ تھا جو یہ کر رہا تھا، دوسرا گروپ وہ تھا جو نیوٹرل ہو گیا، تیسرا گروپ وہ تھا جو ان کو کہہ رہا تھا نہیں تم یہ غلط کر رہے ہو، تم ہیلا کر رہے ہو. اس کے بعد اللہ کا عذاب آ گیا. اللہ کے عذاب نے ان کو بندر بنا دیا. جو پہلے 2 گروپ تھے اس میں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا، ان کو ایک ہی کیٹیگری میں شمار کر دیا، جو نیوٹرلز کو بھی اور ان دوسروں کو بھی. اس لیے جو آج کل کے دور میں مسجدوں میں قالین بچھا کر کہیں نہ کہیں دیکھیں، ہر بندہ اگر کسی بھی پیشے میں ہے نا، کوئی ملاوٹ بھی کر رہا ہے نا، تو وہ شام کو جا کے وہ چادر چڑھاتا ہے یا کچھ نہ کچھ اپنے دل کو وہ تسلی کے لیے کچھ کر لیتا ہے. یار سیدھی سی بات ہے، اللہ کو آپ سے خالی سجدے نہیں چاہیے، اللہ سے آپ کو خالی رکوع نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو آپ کی نا ایفرٹ چاہیے، آپ کی دین کے لیے، امن کے قیام کے لیے اللہ کو ایفرٹ چاہیے. اللہ کے لیے غیرت، وہ ایفرٹ چاہے ہاتھ سے ہو، چاہے زبان سے ہو، چاہے دل سے ہو، ایفرٹ کہیں نہ کہیں ضرور چاہیے اللہ کو آپ سے.
اللہ کو خالی سجدے نہیں چاہیے آپ کو، خالی جو جسمانی عبادت تھی وہ تو فرشتے وہی، ہم اسی آتے ہیں. فرشتے نے یہی تو کہا کہ یار تو فساد مچائے گا، تیری اگر عبادت ہی مقصود ہے تو ہم کیا کم ہے اس کے لیے، ہم تو بڑی پرفیکشن سے کر رہے ہیں آپ کی عبادت. تو مسئلہ ایک اور اس آیت میں ایڈ کر لوں قرآن میں بڑی کلیئرٹی میں، یہ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جو یعنی کہ برائی سے نہیں روکتے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اپنے نبیوں کی زبان سے ان کے اوپر. قرآن نے لعنت فرمائی ہے، آپ اندازہ کر لیں. جو برائی سے نہیں روکتا، جو ظلم کے خلاف سٹرگل ہی نہیں کر رہا، غلط کاموں کے خلاف سٹرگل ہی نہیں کر رہا، لعنت فرمائی گئی ہے. قرآن نے لعنت فرمائی ہے اس پہ. اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ اس لیے جو وہ میٹھا میٹھا اسلام کا کانسیپٹ ہے نا کہ بس آپ 5 ٹائم نماز پڑھیں اور یہ جی اور جینے دو، یہ کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں. جی اور جینے دو کانسیپٹ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ امن کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں. جہاں فساد والا ایلیمنٹ ہوگا، اس امت کو جب اس کی تاج پوشی ہوئی، جب آپ پڑھتے ہیں قبلہ تین مسجد کے اندر جب قبلے کو چینج کر دیا گیا، جب مولانا مودودی صاحب نے اس کی تفسیر بیان کیا تو اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ ایکچولی میں ایک امت کو معزول کیا اللہ پاک نے اور دوسرے کی تاج پوشی کی. یعنی کہ جب اس کی تاج پوشی کی تو اس کو ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی آئیں، جو پچھلی ان کے پاس ذمہ داریاں تھیں انہوں نے وہ کما حق نہیں ادا کی. اس کے بعد اس فائنل امت کو ٹیسٹ کیا گیا، اس کے اوپر ذمہ داری قرآن کی ڈالی گئی، اس کو قرآن کا وارث بنایا گیا، اس کتاب کے وارث ہیں ہم لوگ. تو اس کے ساتھ میں کیا کہا کہ تم امت وسط ہو، ٹھیک ہے، اور تم نے کیوں ہو آگے اس کی وجہ کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. اگر تم برائیوں سے نہیں روکو گے تو یہ تو تم وہ کام ہی نہیں کر رہے ہو جس کے لیے تمہاری تاج پوشی ہوئی ہے. اور فلاح پانے والے لوگ ہی یہی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ 4 کیٹیگری سورہ اثر کی ہم اکثر اس کو بیان کرتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وتوسل جو حق ہے نا، یہ بیسیکلی اس کو ہم بہت ہی فراموش کیے بیٹھے ہوئے ہیں. پہلی 2 کیٹیگریاں ایمان لے آنا، عمل صالحات. عمل صالحات میں بھی ہم نے بڑا لمیٹڈ کر دیا، ٹھیک ہے، ہم نے صرف نماز اور حج زکوٰۃ پہ عمل صالحات، حالانکہ اس میں تمام ڈوز اینڈ ڈونٹس اس میں فال کرتے ہیں. یہ بیسیکلی عمل صالحات ہی کی ایکسٹینشن ہے. وتواصوا صوب کہتے الحق. ہیں بیسیکلی نا اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. وتواصوا ہے ایک معاشرہ ہے، اس معاشرے میں آپ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، میں بھی ہوں. آپ مجھے حق بات کریں، میں ان کو کروں، یہ ان کو کریں، ہم سب ایک دوسرے کو حق بات کریں، ٹھیک ہے، اور ہم ایک دوسرے کو صبر کے ود ان دا لمٹس آف قرآن اینڈ حدیث. اس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، علمی اختلافات. اب ایک دوسرے کو ہم صبر کی تلقین کریں. اب صبر کی اگر آگے 3 اس کی کیٹیگریز جو علماء نے بیان کی، ایک یہ ہے کہ آپ نے نیکیوں پہ ڈٹ جانا ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے حق بات کے اوپر ڈٹ جانا ہے، ایک دوسرے کو اس کو ابھارتے رہنا، اسے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسے پیچھے نہیں ہٹنا، اور اپنی نمازیں بھی پڑھنی ہیں، اپنے روزے بھی رکھنے ہیں. میری باتوں یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم نے نمازیں نہیں پڑھنی ہیں، نمازیں ہم نے پڑھنی ہیں. میں جو وہ تو بیسکس ہے نا. پچھلی بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کے اندر بات ہے کہ نمازوں کے ساتھ ہم نے خالی نمازیں آپ کو اس سٹیج پر نہیں لے جا سکیں گی جیسے یہ قرآن ایکسپلین کر رہا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ آپ دوسرا اس کا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ جن گناہوں سے رکے ہوئے ہیں ان گناہوں سے رکے رہیں، اس پر ڈٹے رہیں. تیسرا یہ ہے جب اس حق کے نتیجے میں کوئی جماعت آپ کے خلاف، کوئی انتشار، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم کیا نیا دین لے آئے ہو، لا الہ الا اللہ، یہ ہمارے بتوں کو تم اتنے ہمارے الہ ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ ان سب کو ہم ختم کر دیں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، اور ایک اللہ جس کو ہم نہیں جانتے صرف اسی کی ہم پوجا کریں، تو یہ تم کیا نیا دیں. تو یہ تم ایسا کرو، اپنی دعوت کو جاری رکھو، لیکن جو لا الہ ہے نا، ہمارے ان بتوں کو کچھ نہ کہو. تو آپ نے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، آپ نے کیا کہا، تو میرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو گے اور سورج بھی رکھ دو گے. انہوں نے کہا جی آپ کی شادی کر دیتے ہیں آپ کو یہ، آپ نے کہا چاند بھی رکھ دو گے سورج بھی رکھ دو گے، میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو یہی وہ مشن ہے جس کو لے کر آج ہم نے چلنا ہے. ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کامیابی کا معیار اللہ پاک نے کیا رکھا ہوا ہے. جس دور میں ہم زندگی گزارے اس دور کے فتنے کیا ہیں، ان فتنوں سے ہم نے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے. اگر ہم خود ہی بچتے رہیں گے اور کسی کو نہیں بچائیں گے پھر بھی ہم ڈوب جائیں گے، ٹھیک ہے نا. ہم سمجھیں گے کہ ہم وہ جو بندر جن کو بنایا اللہ نے، انہوں نے کہا نہیں ہم نے اس میں نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ جانے یا یہ جانے، ہم تو نیوٹرلز ہیں، ٹھیک ہے. وہ قرآن کی ایک اور آیت ہے نا سورہ بقرہ کی، کہ حق اور باطل کو نا ایک ساتھ مت ملاؤ اور سچی بات مت چھپاؤ. یعنی کہ آپ نے علیحدہ علیحدہ رکھنا ہے معاملات کو، آپ کو واضح طور پہ آپ کو حق کا ساتھ دینا ہے
اور باطل کے اگینسٹ کھڑے ہونا ہے، اور آپ کو ہمیشہ سچ بات آپ نے بیان کرنی، چھپانی نہیں ہے. قرآن کی آیت وَلَا سیدھی سیدھی ہے. تَكْتُمُونَ الْحَقَّ، کہ مت حق کو چھپائیے. وہی والی آیت کی بات کر رہے ہیں نا. ایک حدیث بھی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ اگر کشتی کے نیچے والے لوگ کشتی میں سوراخ کرتے ہیں اور اوپر والے نہیں روکتے ہیں تو وہ اوپر والے کو بھی لے کے ڈوب جائے گی. ہاں تو اوپر والوں کا حق ہے کہ وہ نیچے والوں کو سوراخ کرنے سے روکیں گے تو پھر ہی وہ کشتی سفر کر سکیں گے. بھئی ایک جماعت کا کانسیپٹ ہے نا. دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف وہی لوگ بچیں گے جہنم میں جانے سے جو کہ جماعت کے کانسیپٹ میں ہوں گے. الجماع دیکھو، آپ حق کی دعوت دینا چھوڑ دو، جماعت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. آپ اپنی انڈیویجول عبادات کی طرف فوکس کر رہے ہو، جماعت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. آپ امن کے قیام کے لیے جو آپ کا عبادت کے اجتماعی، اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پلورل کے صیغے استعمال کیے ہیں. نعبد ونستعین اہدنا، 3 دفعہ نا کے صیغے استعمال کیے ہیں. ہم there is no میں. تو جب ہم کہتے ہیں نا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، جب آپ جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جدھر سے آپ کو کانسیپٹ پتہ لگ جاتا ہے. there is no میں. الجماع کا کانسیپٹ ہے نا. ٹھیک ہے نا. اب الجماع کے کانسیپٹ کو لوگوں نے اپنے اپنے فرقے پہ ڈال لیا ہوا ہے کہ میرا ہی فرقہ اس الجماع پہ. فرقہ الجماع پہ ہو ہی نہیں سکتا نا. لوگوں کو یہ چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے. جب قرآن نے آپ کو 3 مختلف جگہوں پر 3 آیات ہم بار بار قرآن کی شیئر کرتے ہیں، میں دوبارہ سے ان کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں. ایک طرف یہ قرآن کے باقاعدہ فتوے ہیں تفرقہ بازی کے خلاف، یعنی کہ جو بھی شخص تفرقے میں پڑ گیا وہ تو قرآن کے اگینسٹ چلا گیا نا. وہ تو سمجھ لے کہ وہ تو کام خراب ہے اس کا، وہ تو اس کیٹیگری میں چلا گیا جو جہنم میں جانے والے فرقوں والی کیٹیگری ہے. قرآن نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے تفرقے میں نہیں پڑھنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تعمیر ہو. یہ ایک آیت ہو گئی. دوسری آیت کا مفہوم ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو تفرقوں میں پڑ گئے ہیں. نبی پاک سے ان کو تعلق ہی ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تیسری ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، فرقوں میں پڑ گئے اور ہر کوئی اپنے فرقے میں ہی مگن ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے فتوے ہیں. یہ آپ کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہو جی کہ میرا فرقہ جو ہے وہی حق پہ وہی یہ تو آپ فرقہ جب آپ کہہ دیتے ہو تو وہ تو حق پہ ہو ہی نہیں سکتا نا. جماعت کا کانسیپٹ پہ، الجماع کا، جو ہم نے قرآن نے ہمارا نام رکھا ہوا مسلمان، ٹھیک ہے، ہمارے قرآن نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اس لیے ہم مسلمان کے علاوہ تو اپنا ہم کوئی نام ہی نہیں رکھ سکتے نا. بار بار لوگ پوچھتے جی کہ آپ کا کس جماعت سے تعلق ہے، کون سے فرقے سے ہے. ہم تو فرقے کے اگینسٹ بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث کی. تو اکثر لوگ یہ کوشچن میں یہ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں پھر یہ بتائیں جی کہ ہم جو کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ان کے رستے پہ چلا جو کہ فلاح پانے والے تھے، وہ تو وہ اپنے یعنی کہ جو فرقے کے جو بڑے علماء ہیں نا اس سے منسوب کر لیتے ہیں. نہیں، لیکن بات ہے اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک کانسیپٹ دیا ہمیں، بات کرنے کا سٹائل دیا قرآن میں. اللہ کا ایک مخصوص سٹائل ہے. اللہ ہمیشہ بات دلائل سے کرتے ہیں. آپ جب مثال دے کے کرتے ہیں دلائل سے کرتے ہیں. اب جو نیک لوگ ہیں نا جن کی گارنٹی دنیا میں اتر آئی ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زبانی اتری ہے، ٹھیک ہے نا. ان میں سے بدری صحابہ بھی ہیں، اس میں سے اہل بیت و طہار بھی ہیں، اس کے اندر سے دیگر صحابہ بھی ہیں جن کو بشارتیں صحیح حدیث کے مطابق دنیا کے اندر مل گئیں. یہ تو گارنٹی ہوگی کہ یہ نیکوکاروں میں سے، اس میں سے شہداء بھی ہیں، اس میں سے صالحین بھی ہیں، اس میں سے صدیق بھی ہیں، ٹھیک ہے. یہ گارنٹیڈ شدہ لوگ ہیں. اس کے بعد گارنٹیڈ کسی کی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کی گارنٹی نہیں دے سکتے یا ہم کسی عالم کی گارنٹی نہیں دے سکتے. نہیں، وہ دلیل اس لیے بڑی کمزور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی جب آیت اتری ہے نا، صحابہ بھی یہی دعا کیا کرتے تھے نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ بیسیکلی وہ لوگ تھے جو کہ صحابہ سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنے والے لوگ تھے، جو کہ اپنے اپنے دور کے انبیاء کو فالو کرنے والے لوگ تھے، جو اپنے اپنے دور کے مسلمان لوگ تھے. ان میں ان کی جو کیٹیگریز تھی شہداء کی، پھر صالحین کی، صدیقین کی، تو یہ ان کی کیٹیگریز کو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرما. تو یہ صحابہ بھی جب یہ دعا کرتے تھے اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے کی پاسٹ کی بات ہو رہی نا. ہم اپنے اپنے فرقے والے لوگ آج جو ہیں وہ اپنے اپنے بزرگوں سے اس کی نسبت کو منا لیتے ہیں اس آیت کی، حالانکہ وہ بالکل ہی غلط انڈرسٹینڈنگ لے رہے ہیں. کیونکہ اگر ان کی بات ہوتی تو یہ تو پھر صحابہ تو نہیں نا ان کے رستے پہ چلنے کی دعا مانگ رہے ہوتے. یہ تو صحابہ کے بعد پیدا ہونے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. یہ بات ہو رہی ہے پہلے لوگوں کی. ہم نے ان کی روش پہ چلنے کی بات کر رہے ہیں، اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی بات کر رہے ہیں، ان لوگوں کی جو کہ ایمان کی حالت میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے چلے گئے ہوئے ہیں. یہ اصل مقصد ہے. تو ابھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد ہم جو لوگ ہیں نا، ہم یہی دعا اسی طریقے سے کرتے چلے آ رہے ہیں. اس لیے ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ کسی ایک فگر کو
یا ایک شخصیت کو منسوب کرنا نہیں ہے کہ ساتھ یہ آیت کو، اس کا آیت سے اس کے ہم منسوب کریں ان تمام لوگوں کو جو کہ اس کیٹیگری میں فالو کے جا چکے ہیں اس دنیا سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ بہرحال میں ابھی پھر اس ٹاپک پہ آتا ہوں واپس۔ جو اصل ہمارا جو مشن ہے نا اس دنیا میں، تمہارا مقصد حیات ہے اس دنیا میں آنے کا، وہ ہے فساد کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اس پہ 2 آیات رہتی ہیں، میں وہ بھی شیئر کر دوں گا، ہم باتیں ادھر نکل جاتی ہیں۔ تو بہرحال عید کا دن ہے، آج تھوڑی سی گفتگو لمبی ہو گئی ہماری، بہرحال ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ یہ 2 آیات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ آخرت کا گھر ہے یعنی جنت، ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو زمین میں ظلم و فساد۔ تو اس میں ہمیں یہ بڑی کلیئرٹی میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ میسج دے دیا ہے کہ ظلم و فساد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ جو جنت ہے نا وہ اس نے اس کا جو مین جو اس کا جو ہے نا معیار وہ یہی ہے کہ ظلم و فساد کے اگینسٹ، یعنی کہ اپوزٹ سائڈ کیا ہے اس کی، امن کے قیام کے لیے آپ نے اس کیٹیگری میں آپ نے آنا ہے، کسی نہ کسی انداز میں بھی، ہاتھ سے آ جائیں، زبان سے آ جائیں یا دل سے آ جائیں، آنا آپ نے امن کے قیام کی کوششوں میں ہی ہے، ظلم کے خلاف، یہی چیز ہے، اور اسی کا انجام اللہ نے جنت رکھا ہے۔ اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ چیز ابھی پھر بار بار میں ریپیٹ کر رہا تاکہ لوگ غلط نہ سمجھیں۔ اس میں یہ لازمی سمجھ لیں کہ اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ تو لازم و ملزوم ہے ہی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایمان لے آنا اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بعد پھر ان چیزوں کی طرف آنے کی بات آتی ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ کے بعد یہ اگلے جو کیٹیگریز ہیں جو ہم بات کریں، جن کو لوگ اکثر بالکل بھلا چکے ہوئے ہیں، تو ہمارا جو اصل مشن ہے نا اس دنیا میں آنے کا وہ بھلا چکے ہوئے ہیں۔ اسی مشن کی طرف ہمارا یہ پورا جو ہمارا جو سیشن ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ ہم لوگوں کو ہم یہ باور کرا سکیں کہ آپ اس خواب خرگوش سے، اس نیند سے اٹھ جائیں۔ یہ جو آپ کی جو جسمانی عبادت کی جو روش ہے نا آج کل ہمارے مسلمانوں میں، کہ صرف نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی اور سمجھ لیا کہ ہمارا کام تمام ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ آپ نے کبھی اس چیز پہ غور ہی نہیں کیا، آپ نے کبھی اس چیز پہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ مقصد صرف جسمانی عبادت تو نہیں ہے، وہ تو فرشتے بہت تھے اس کے لیے۔ اس مقصد کی طرف ہم بار بار لوگوں کو جگا رہے ہیں کیونکہ یہ اینڈ آف ٹائمز ہے، اور اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ جب بڑی نشانی آ جائیں گی پھر توبہ کے دروازے بند ہو جانے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنے آپ کو اس جماعت کے ساتھ نہیں جوڑیں گے نا، الجماع کے کانسیپٹ میں، جو جماعت، الجماع کون ہے؟ جو امن کے قیام کی کوششیں کر رہی ہے۔ امن کا قیام کیا مطلب؟ اسلام کے نفاذ کی، اسلام کا مطلب امن۔ تو بیسیکلی یہ اگر آپ نے اس جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑا تو پھر آپ کے لیے جب سورج نکل آئے گا مغرب سے تو پھر آپ کے لیے پھر نہیں آپ کہہ سکتے اب ہم کریں گے، پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ توبہ قبول نہیں ہونی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔ تو بات وہی آ گئی، ظلم کرتے ہیں، اور ظلم کے خلاف جو نہیں بولتا وہ ظالم کے ساتھ، ایسا نعمان بھائی نے بتایا کہ بھی غلط کے ساتھ یا ہو یا غلط کے خلاف بھی نہیں ہونا، آپ خاموش بھی ہو تو وہ بھی غلط ہی کنسیڈر کیا جائے گا، اس لیے بڑا ضروری ہے۔ ایمان کا لیول ختم ہو گیا نا جب آپ نے دل میں بھی اس کو سیکھا ہے کہ ایک مار رہا ہے ایک بندے کو دوسرے کو، اور آپ اس کو دیکھ کے آرام سے چلے گئے ہیں، اور آپ کے دل میں یہ بھی نہیں آیا کہ وہ اس کا مطلب آپ کا ایمان آؤٹ ہو چکا ہے۔ آپ پڑھیں نمازیں، بار بار قرآن میں آ رہا ہے زمین پہ ظلم اور فساد نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ مسلمانوں میں ظلم و فساد نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ظلم و فساد چاہے ہندوؤں کے اوپر ہو رہا ہے آپ نے وہ بھی نہیں ہونے دینا، چاہے وہ یہودیوں کے اوپر ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہونے دینا، چاہے عیسائیوں پر ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہونے دینا، اور وہ تو بائی ڈیفالٹ ہے نا، وہ تو سب سے پرائرٹی ہے کہ مسلمانوں پہ تو بالکل بھی آپ نے ظلم نہیں ہونے دینا۔ اور آج ہمارے سامنے فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے، برما میں ظلم ہو رہا ہے، یہ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پر کافر ڈائریکٹلی ظلم کر رہا ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ نہیں یہاں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، گاؤں میں چلے جائیں، شہروں میں نہیں، وہ تو منافقین کر رہے ہیں نا، بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے یہاں۔ یہ تو ڈائریکٹلی ادھر یہودی کر رہے ہیں، دیکھو نا ادھر، اور انڈیا میں کافر کر رہے ہیں، اور برما میں بھی کافر کر رہے ہیں، تو یہ تو ڈائریکٹلی کافر ظلم کر رہے ہیں۔ ایکچوئل میں نا آپ کو امیون اتنا کر دیا گیا، یہاں پہ آپ اخبار اٹھاتے ہیں، واٹس ایپ دیکھتے ہیں، 14 بندوں نے مل کر اتنے لوگوں کو مار دیا، یہ کسی عورت جگہ جگہ ریپ ہو رہے ہیں، جگہ جگہ سب کچھ ہو آپ رہا کو ہے۔ اتنا امیون کر دیا ہے کہ آپ اس خبر کو ایک نارمل خبر لیتے ہیں اور آپ آگے، یعنی کہ آپ کا ایمان جو ہے نا خطرے میں جا چکا ہے۔ اب اس وقت بیسیکلی جتنے خطرناک مسلمانوں کے اندر جو فتنے اس وقت پھیل گئے ہوئے ہیں نا، کافر تو ڈکلیئرڈ، وہ تو ظالم ڈکلیئرڈ ہیں اور وہ ظلم کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی جو نعمان ابھی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، مسلمان آپس میں جو خانہ جنگیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، یہ بھی فساد ہی ہے نا۔ ہم نے فساد ہی کے تو اگینسٹ کام کر رہے ہیں۔ آپ شام میں دیکھ لیں، یمن میں دیکھ لیں، لیبیا میں دیکھ لیں، سوڈان میں، صومالیہ میں،
یہ سارے ممالک جو مسلم ممالک ہیں، لیبنان میں یہاں خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں، عراق میں دیکھ لیں آپ، یہ ساری خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں، خانہ جنگی میں فساد ہی ہے نا، اور اس فساد کو روکنا کس نے ہے؟ روکنے کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کر رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی عبادت میں مگن ہے، ہر کوئی اپنے اپنے فرقے میں مگن ہے. یہ وہی بات آ رہی ہے کہ ہم الجماع کے کانسیپٹ سے نکل چکے ہوئے ہیں. وہ بخاری کی حدیث بار بار یاد آ جاتی ہے. وہ ایک شخص بہت عبادت کرتا تھا، اللہ نے جبریل کو بلایا، کہا کہ اس بستی کو الٹ دو، کہا کہ اس میں تو وہ بڑا عبادت گزار ہے، وہ تو پلک جھپکنے بھی، وہ اب دیکھیں نا، وہ گواہی دیکھے کون دے رہا ہے. اللہ نے کہا اس کو نیچے رکھو اور اس کے اوپر بستی کو الٹو. تو اس کے اندر میری غیرت اور حمیت نہیں جاگتی، تو یہ عبادت کے اندر مشغول ہے، اس کو نہیں پتا سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو معاملات ہیں، اس معاملات کے اندر نا بہت سے علامہ اقبال کو آپ پڑھتے ہو نا اس دور میں بھی، تو میں کہتا ہوں کہ اقبال نے کتنی تکلیف سے یہ سب چیزیں لکھی تھیں، اور اگر آج اقبال ہوتا نا تو شاید اس سے کچھ 10 گنا زیادہ تکلیف سے لکھتا. تو بہرحال ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ ٹاپک آپ اس کو غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ آپ کے دماغ کی کچھ ونڈوز جو بند تھی اس کو ضرور کھولنے میں آپ کی کچھ ہیلپ کرے گا، اور نئے آپ کے دماغ کے کھانے کھلیں گے. مطلب مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بھی بھول چکے ہیں کہ ہم بھولے ہوئے ہیں کہ ہم نے کوئی اللہ کا سسٹم بھی نافذ کرنا ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو یہ بات کیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ابھی کوئی امت کے اندر کوئی زور شور سے کوئی یہ بات فی الوقت نہیں کر رہا کہ اللہ کے سسٹم کو، اللہ کے نظام کو ہم نے قائم کرنا ہے. اور انفرادی عبادات کے اوپر تو ہم کافی زور جو ہے نا وہ اس کی تاکید کرتے رہتے ہیں، لیکن جب تک وہ سسٹم نہیں اندر ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ عبادات بھی ہماری خطرے میں پڑ جائیں. اور وہ سسٹم کے لیے لوگ نا سمجھتے ہیں کہ شاید خلافت ہی ہر چیز کا جو ہے نا وہ سٹارٹ ہی اس چیز سے حل ہونے. خلافت ایک دیکھیں 1400 سال ہو چکے تقریباً، ابھی تک خلافت کا کوئی نظام قائم نہیں کر سکی، یعنی کہ اتنی یہ مشکل چیز ہے، اور اس کو ہمیں پتہ ہے کہ امام مہدی نے ہی اس کو آ کے نافذ کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے خلافت کے قیام کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ان کے راہ ہموار کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم قانون کی حکمرانی کی، رول آف لا کی، امن کے قیام کی ہم کوشش شروع کر دیں. امن کے قیام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرح کہ جیسے کہ انہیں پتہ تھا کہ اب یہ سسٹم کرپٹ ہو گیا ہے، دیکھیے جب سے انہوں نے اپنی پوری ایفرٹ کی اور ان کو پتا تھا کہ یہ انہوں نے یہ ہمارے لیے ایک سیٹ کر دیا معیار کہ آپ نے باطل کے آگے سر نہیں جھکانا. وہ ملوکیت کا سٹارٹ تھا نا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا کہ حضرت علی کے بعد، یعنی کہ 30 سالہ خلافت جو ہے وہ حضرت علی کی جو شہادت ہے نا اس کے بعد سے وہ ہم سے خلافت چھین لی گئی، اس کے بعد ملوکیت آ گئی. یہ حدیث کے بڑے ڈائریکٹ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ میرے ذاتی الفاظ نہیں ہیں، یہ حدیث نے آپ کو بتا دیا کہ 30 سالہ خلافت کے بعد جو ہے نا ملوکیت آ جائے گی، وہ ظلم و جبر والی ملوکیت ہوگی، اور یہ سارا نظام چلتا رہے گا جب تک حضرت امام مہدی نہیں آ جاتا. امام مہدی آ کر پھر وہ خلافت اللہ منہاج النبوہ قائم کریں گے، اور حضرت امام مہدی سے پہلے مشرق میں ایک موومنٹ ہوگی، ایک جماعت ہوگی، ایک ایسا ریولوشن ہوگا جو حضرت امام مہدی کی خلافت قائم کرنے میں ان کی مددگار ثابت ہوگا. اور وہ موومنٹ اور ریولوشن وہ ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پاکستان میں جیسے اسٹرگل شروع ہو چکی ہے رول آف لا کی، اور افغانستان میں جو اس وقت مجاہدین کی جماعت ہے وہ جو اسٹرگل کر رہی ہے خلافت کے قیام کے لیے، تو یہ سب چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں، غزوہ ہند کی طرف بھی جا رہی ہیں اور حضرت امام مہدی کی طرف بھی جا رہی ہیں. ہمارا کام تھا آپ کی ذرا ایکسپلین کریں تمام چیزیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.